بہ جانے دو اس پار سے اس پار کو پانی، اس پار والے دیکھ لیں اس پار کا پانی، کہ میلاد والوں میں کتنی طاقت ہے۔ الحمدللہ زوردار کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا یہ مہینہ ہے۔ ہر چہار جانب پوری دنیا میں آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا ذکر جمیل ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ خالی انسان ہی نہیں بلکہ چرندوں پرند بھی آقا کی عظمتوں کا گن گاتے ہیں۔ میرے آقا کو پوری کائنات میں آپ ڈھونڈ لیں، سرکار کے جیسا آپ کو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی بنائی ہے۔ شاعر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ ڈھونڈو گے نہ پاؤ گے، کیا کہنے بھائی، لاکھوں میں ہزاروں میں، ڈھونڈو گے نہ پاؤ گے، لاکھوں میں ہزاروں میں، ڈھونڈو گے نہ پاؤ گے، لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا جو چمکتے ہیں قرآن کے پاروں میں، آقا جو چمکتے ہیں قرآن کے پاروں میں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو لوگ بھی الزام لگاتے ہیں ان سے میں محبتانہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آئیں اور اسلام پر ریسرچ کریں، بانی اسلام کے زندگی پر پی ایچ ڈی کریں، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اسلام کس بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے، اور اسلام کن کن خوبیوں کی بنیاد پر کل بھی بڑھ رہا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے اور کل بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک دیوانہ رسول اپنی عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، گستاخ رسالت کو کیا کام مدینے میں، گستاخ رسالت کو کیا کام مدینے میں، گستاخ رسالت کو کیا کام مدینے میں، گستاخ رسالت کو
کیا کام مدینے میں اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام مدینے میں، واہ 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 واہ، میں اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام مدینے میں۔ درود پاک پڑھیں، چند باتیں ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پرسوں میں نے کہاں سے باتیں چھوڑی تھی، یاد ہے؟ بتائیے، میں نے کہاں سے باتیں چھوڑی تھی؟ کیونکہ آمد رسول ہے، اس پر تو جدھر بھی آپ رخ کیجئے جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے، واہ، کوئی کمی ہی نہیں محسوس ہوگی۔ کیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسٹاپ بائی اسٹاپ اگر آپ سن لیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کتنے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میرے آقا کی آمد کا ذکر جمیل ہوا ہے۔ بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھو، ہاں جب تک وقت ہے آپ بھرپور چلاؤ، اور اکو مار کے ہلکا سا رکھو، اشعار نہیں ہے مگر ہاں بالکل بہت ٹھیک ہے۔ تو کل نہیں پرسوں میں نے آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر چند باتیں رکھی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے، میرے آقا کی آمد سے پہلے بہت ساری بشارتیں حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام، رسولان اعظام، پیغمبران اسلام آئے، سارے لوگوں نے نبی کی آمد کا خطبہ پڑھا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو رچایا، بسایا، سجایا ہے۔ یہ میلاد کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آقا کی آمد ہی کا نتیجہ ہے کہ آج کائنات میں یہ رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے کہا ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہوں منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی آمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، پیغمبران اسلام کی آمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، اور میرے آقا کی آمد کو ہر دور میں منایا گیا ہے۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ نے اگر تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیا ہوگا، میں نے آپ سے یہیں پر آ کر کے تھوڑا سا اعتراض کر دیا تھا کہ ہم نے تاریخیں نہیں پڑھی ہے، ہم نے اگر پڑھی ہے تو بھیانک جرائم پڑھے ہیں، ہم نے اگر پڑھے ہیں تو دیگر دنیاوی چیزوں پر ہم نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن آؤ ذرا سا دیکھتے ہوئے چلے تاریخ انبیاء ہی کا مطالعہ کر لیا جائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ جانے کتنے انبیاء کرام آئے ہیں، اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، رسولان اعظام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا دائرہ متعین کر دیا تھا، ہر ایک کا حدود متعین کر دیا تھا، ہر ایک کی کیفیسٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی تھی کہ تمہارا ملک یہ ہوگا، تمہارا صوبہ یہ ہوگا، تمہارا ضلع یہ ہوگا، یہاں سے بڑھ کر کے آگے تمہاری معاملات نہیں چلیں گے۔ جیسے آج بھارت کا جب جغرافیہ ہم اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، اور بھارت کے تمام قوانین میں سے جب اس قانون کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، تو آج ہمارا بھارت تو ریاست میں پایا جا رہا ہے، مہاراشٹر کی ریاست الگ ہے، اتر پردیش کی ریاست الگ ہے، کرناٹک کی ریاست الگ ہے، اس طرح سے بہت ساری ریاستیں ہمارے بھارت میں پائی جا رہی ہیں، اور ان ریاستوں میں ہمارے اضلاع بھی پائے جا رہے ہیں، یہ ضلع فلاں ہے، یہ فلاں ضلع ہے، یہ فلاں ضلع ہے۔ لیکن جب آپ ملکی سطح کا قانون دیکھو گے تو یکساں سب پر لاگو ہو جائے گا، لیکن ریاستی سطح پر کچھ قوانین میں تبدیلیاں بھی ہوا کرتی ہیں، ریاستی سطح پر قانون میں اتار چڑھاؤ بھی ہوا کرتا ہے، مگر ملکی سطح کا جب قانون نافذ کیا جا رہا ہے تو وہی قانون مہاراشٹر کا بھی ہوگا، وہی قانون اتر پردیش کا بھی ہوگا، وہی قانون گجرات کا بھی ہوگا، وہی قانون اس طرح سے ہوگا، چونکہ ملکی سطح کا قانون لگایا جا رہا ہے، لیکن ریاستی سطح کا معاملہ الگ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی سارے انبیاء کرام کی جائزہ لیا جائے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، کسی کو ایک ملک دیا جا رہا ہے، کسی کو ایک صوبہ دیا جا رہا ہے، کسی کو ایک
گاؤں دیا جا رہا ہے، کسی کو ایک ضلع دیا جا رہا ہے، مگر قربان جاؤ نبی کونین کی ذات گرامی پر جب ہمارا اور آپ کا رسول آ رہا ہے، آمنہ کا لخت جگر آ رہا ہے، امام الانبیاء کی جب آمد ہو رہی ہے، رسول کائنات کی جب آمد ہو رہی ہے، پیغمبرہ کی آمد ہو رہی ہے، تو اب ملک کا بٹوارا نہیں ہو رہا ہے، صوبے کا بٹوارا نہیں ہو رہا ہے، ضلع کا بٹوارا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ اپنے لیے اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو اے میرے محمد تم جاتے جاتے یہ خطبہ لے کر کے جاؤ کہ جہاں جہاں میں رب العالمین رہوں گا وہاں وہاں تم رحمت للعالمین رہنا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ہے ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا معاملہ ہو رہا ہے۔ آؤ دیکھو یہ انبیاء کرام کی ذات گرامی ہے۔ آج یہ برملا کہہ دیا جا رہا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہے، کیا اور دیگر انبیاء کرام نے میلاد منایا ہے؟ آج جب ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، آقا کونین کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، شب نور کی جب راتیں آتی ہیں، تو آج ہمیں لوگوں میں سے اعتراض کیا جا رہا ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ کیا انبیاء کرام نے میلاد منایا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگا رہے ہو، کہاں سے ثبوت پا رہے ہو؟ یہ مائک لگا رہے ہو، کہاں سے آپ کو یہ دے دیا گیا ہے؟ مسلمانوں طنز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ نے عقل و شعور دیا ہے تو محفل میں آؤ، اور آنے کے بعد خود ہی اپنے ضمیر سے سودا کر کے آپ خود تو مطالبہ کر لو کہ یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کی حکومت کو قائم رکھا تھا، اور پوری دنیا آپ کے دستے نگر میں رہا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چند دن گزارا کیا ہے، اپنی ملکیت کا دورہ ہو رہا ہے، اپنے سارے معاملات کو اپنے اعتبار سے چلا رہے ہیں۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ آج جب وہ سواری کیا کرتے تھے تو ان کی فضاؤں میں سواریاں چلا کرتی تھی۔ آج جیسے ہم لوگ آپ یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، ایک سیاسی چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہے یا سماج کا جو بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، ہمارا پیر ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے ہٹو بچو فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ ایک تاتا لگ جایا کرتا ہے، ایک معاملہ ہو جایا کرتا ہے، اور بیانت دار حاکم وہی ہوا کرتا ہے، ایک مخلص بادشاہ وہی ہوا کرتا ہے، ایک بہترین حکمراں وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے رعایا پر یکساں نگاہ رکھے، اپنے رعایا پر بہترین انصاف کر کے لوگوں کے دلوں سے دعائیں حاصل کر لے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات گرامی بتائی جا رہی ہے۔ یہی سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ہم اپنی سلطنت کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی سلطنت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کا فرمانا تھا اب آپ کے لیے تخت شاہی لگا دیا گیا ہے، آپ کے لیے آپ کا سفر نامہ تیار کر دیا گیا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو لے لیا گیا ہے، آپ کے وزراء اور آپ کے مشیروں کو لے لیا گیا ہے۔ لینے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی سواری کا جو بتایا جا رہا ہے، آپ تو ہم سواریوں پر سفر کرا کرتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے سفر کا انداز نہ چھوتا بتایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ایک تخت لایا جاتا تھا، اس تخت پر آپ خود بیٹھا کرتے تھے، اپنے حواریوں کو بیٹھاتے تھے، اپنے چاہنے والے کو بیٹھاتے تھے، اپنے وزراء کو بیٹھاتے تھے، اور بیٹھانے کے بعد جہاں جانا ہوتا تھا آپ ہواؤں کو حکم دے دیا کرتے تھے ہواؤں ہمیں یہاں جانا ہے۔ اب وہ تخت ہوائیں لے کر کے اڑ کر کے وہاں انہیں پہنچا دیا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں، ہمارے خیال سے آج جب سائنس نے ترقی کیا ہے، آج ہوائی جہاز جو فضاؤں میں طیارہ اڑا رہا ہے، یا تو معراج مصطفیٰ کے براق کی دین ہے، یا تو سلیمان علیہ السلام کے اس تختے کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا نے ترقی کر کے فضاؤں میں طیارہ ڈال دیا ہے۔ آج ہواؤں میں بات کرتے ہوئے فراٹے مارتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کا نتیجہ ہے، اسلام کے معاملات ہے۔ آؤ اسلام کو سمجھو، اور میرے آقا کی آمد کا ذکر جمیل آپ حضرات سنتے چلو۔ یہ
देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जो इस तरह से आप सर्वे करते चले जा रहे हैं। आप जब काफी दिन काफी अरसा गुजर रहा है, अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अब तख्त को रोक दिया जाए। अचानक हवाओं को हुक्म दिया जा रहा है, अपनी जुबान में कहा जाए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी गई है। अब तख्त जब जमीन पर आ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जूता या चप्पल या नालेन को निकाला है और उसी तख्त पर छोड़ करके आप पैदल आगे आगे चले जा रहे हैं। अब जब आपके वज़रा ने देखा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी से कुछ नहीं कहा है। अब जब सारे लोगों ने देखा कि हमारा नबी पैदल जा रहा है, हमारा बादशाह पैदल जा रहा है, हमारा अमीर पैदल जा रहा है, जिसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत है, आज वो नंगे पांव चल रहा है, तो सारे के सारे लोगों ने उनकी इक्तदा में नंगे पांव चलना शुरू कर दिया है। अब आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, झाड़ियों से गुजर हो रहा है, जंगलात से गुजर हो रहा है। अब जब जंगलात को अबूर किया जा रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा सवारी लाई जाए। अब जब सवारी लाई जा रही है, उस सवारी पर जब सवार हो रहे हैं और ये कारवां आगे जब बढ़ रहा है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने कहा कि हुजूर मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने घने जंगलात में पैदल चल रहे हैं, जबकि जंगलात में बहुत भयानक जानवर भी हुआ करते हैं, जंगलात में बहुत तरह तरह के जानवर भी हुआ करते हैं। कोई ऐसा मुजी जानवर भी हम लोगों पर हमला कर सकता था, या और कोई ऐसे हादसात हमारे सामने आ सकते थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तारीखी जुमला दिया था कि अभी मेरे आका की आमद नहीं हुई है, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अभी तक तो हमने जहां जहां दौरा किया है वो और दीगर जगहों का मामला है, मगर अचानक मेरी निगाहों ने देखा है कि ये वही जगह है जिसे यसरब कहा जा रहा है। आज ये जंगलात है, आज ये गैर आबादी है, आज ये पथरीली जमीनें हैं, पहाड़ी और रेतीली जमीनें हैं, लेकिन एक मेरे बाद आएगा जो हम लोगों ने अहद मीसाक में वादा लिया था कि मेरे बाद नबी आएगा। वो नबी जरूर मक्का में पैदा होगा, मगर हिजरत करके वो यहीं आएगा। आज ये जंगल है, कल इसे मंगल बना दिया जाएगा। तो सुलेमान की मोहब्बत को गवारा न हो रहा है कि जिस जगह आकाए कायनात हिजरत करके आए, जिस जगह रहमतुल लिल आलमीन हिजरत करके आए, जिस जगह ताहा वाला सीन हिजरत करके आए, जिस जगह बशीरो नजीर हिजरत करके आए, सुलेमान वहां जो है पैदल वहां सवारी पर सवार हो करके जाए। ये सुलेमान की मोहब्बत को गवारा नहीं है। और आप किसे कहोगे मिलाद मुस्तफा क्या है, और आप किसे कहोगे जिक्र मुस्तफा क्या है। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हवारियों में रह करके, अपने मुजीरों में रह करके मेरे आका की आमद का जिक्र कर रहे हैं। आज टाटा नगर के मुसलमान हो कि इस तरह से जब नबी का मदीना आया है तो अपने आका की आमद का जिक्र करके अपने दुनिया को भी बना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमान हो, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी है कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र फरमा रहे हैं। और आप किसे कहोगे मिलाद मुस्तफा क्या है, और आप किसे कहोगे जिक्र जमील क्या है। असल मिलाद तो यही है कि नबी की ताते पढ़ी जाए, असल मिलाद तो यही है कि आका की अजमत का गुण गाया जाए, असल मिलाद तो यही है कि आका की सीरत बयान हो, असल मिलाद तो यही है कि आका की नात गुनगुनाया जाए। मगर आज 14वीं सदी में हमने मिलाद का बिल्कुल डायनेमिक मामला सामने रख दिया है। आज हमने मिलाद में डीजे बजाना ही हुस्न अकीदत समझा है। आज मिलाद के मौके पर जुलूस पे डांस करना ही हमने मिलाद की असलियत को समझा है, जबकि डीजे से और मिलाद से कोई ताल्लुक नहीं है। डीजे और डांस से मिलाद का कोई ताल्लुक नहीं है। मिलाद का ताल्लुक तो इससे है कि जब तुम्हारे नबी का महीना आ जाए तो तुम्हारे दिल में एक ईमानी हरारत पैदा हो जानी चाहिए कि हमारे नबी ने गरीबों पर शफकतें की है, हम भी करेंगे। हमारे नबी ने बीमारों की तीमारदारी की है, हम भी करेंगे। मेरे आका की आमद से पहले बच्चियों को सताया जा रहा था, आज हम ये अहद करेंगे हमारी बच्ची हो या दूसरों की हो, हम किसी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे। अगर किसी घर में तकलीफ है तो वो तकलीफ
مزید دور کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. یہ میلاد کا اصل مقصد ہوتا ہے. مگر آپ تو ہم نے بہت لمبا جلوس نکال دیا ہے, آپ تو ہم نے بڑی بڑی جھنڈیاں لگا دی ہے, مگر مقصد میلاد سے ہم کو سو دور نظر آ رہے ہیں. مسلمان تو تمہارے نبی کے دن کا آم آ رہا ہے, تمہارے نبی کا یوم ولادت آ رہا ہے, تمہارے نبی کا جنم دن آ رہا ہے, تمہارے نبی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. تو جب نبی کے میلاد کا وقت آ رہا ہے تو خالی ہم آپ نہیں مسرور ہو رہے ہیں, بلکہ انبیاء کرام بھی خوش ہو رہے ہیں, رسولان اعظام بھی خوش ہو رہے ہیں, پیغمبران اسلام بھی خوش ہو رہے ہیں, ملائکہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرے آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں, یہ دیکھو میرے آقا کی تعریف کر رہے ہیں, یہ دیکھو میرے آقا کی آمد کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اور ایسے پرفتن دور میں اگر سچائیت کے حساب سے آقا کا میلاد منایا جائے تو ہمیں یہ یقین ہی نہیں, یقین کامل ہے کہ میرے آقا اسے قبول فرما لیں گے, اور جب میرے آقا قبول فرما لیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے کہ ہمارے اتر پردیش کا یہ مقولہ ہے کہ نہ کالے کو دیکھے نہ گورے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں, اگر میرے نبی نے جسے قبول کر لیا ہے اس کو اتنا یکتائے زمانہ بنا دیا ہے, جو نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اس کے لیے کالا گورا نہیں دیکھا گیا ہے, امیر غریب نہیں دیکھا گیا ہے, اپنا بیگانہ نہیں دیکھا گیا ہے, بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آنے والا رسول سے کتنی محبت کر رہا ہے, آنے والا رسول سے کتنا پیار کر رہا ہے. ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا تو صداقت دے دیا گیا ہے. فاروق اعظم نے اس طرح سے دیکھا کہ اگر نبی کا جو فیصلہ نہ مانے اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ نے ایسا ججمنٹ دیا, آپ کو عدالت دے دیا گیا ہے. پھر عثمان غنی کو سخاوتیں دے دی گئی ہے, علی مرتضیٰ کو شجاعت دے دی گئی ہے. جو ویسا آ رہا ہے اس کو ویسا ویسا میرے آقا دیتے چلے جا رہے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت وسیم البرکت کہہ رہے ہیں بڑے کریم سے بندوں کو کیا نہیں ملتا, جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. اگرچہ یہ رسول ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہے مگر اختیار چاند پر بھی رکھ رہا ہے, اختیار سورج پر بھی رکھ رہا ہے, اختیار زمین پر بھی رکھ رہا ہے, اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر بھی رکھ رہا ہے. اس کی مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ دنیا میں سب سے بڑا دشمن رسول اگر کوئی جانا جا رہا ہے تو وہ ابو لہب کا نام آ رہا ہے, شیبہ کا نام آ رہا ہے, عتبہ کا نام آ رہا ہے, ابو جہل کا نام آ رہا ہے. اور دیکھو میرے آقا کا اقتدار کیسے چلتا ہے. یہی ابو جہل آ کر کے کہہ رہا ہے اے محمد اگر تم بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو آپ جو کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو جہل میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے میں کیا ہوں. تو ابو جہل اور حیران ہو جا رہا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں اے مسلمان ہو, وہ چاہے شیبہ ہو یا عتبہ ہو, ابو جہل ہو یا امیہ ہو یا دیگر دشمنان رسول ہو, یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. یہ جو کہہ دیں گے یہ ہو جائے گا. ان کے لیے کسی چیز کا کوئی چھپاؤ کا معاملہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب رب تعالیٰ ہی ان سے نہیں چھپا ہے تو کائنات کا کون سا ذرہ چھپ سکتا ہے, کائنات کی کون سی چیزیں چھپ سکتی ہے. ابو جہل نے کہا کہ یہ تو اور اچھی بات ہو جائے گی. تو جیسے ہی میرے آقا نے اشارہ کیا ہے تو مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ مٹھی میں کنکری جو ہے پتھر کی ہے, یہ جان رہی ہے کہ سامنے رسول کونین ہے, سامنے بشیر و نذیر ہے, سامنے آقا کونین ہے. آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, نبی کا علم غیب انچی ٹیپ لے کر کے ناپ رہے ہیں. آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, نبی کے اختیار پر حملہ ٹھوس رہے ہیں. آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں تعجب ہو رہا ہے کہ کون کہے گی کہ دیکھو یہ نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی نبی کی عظمتیں گھٹا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمان ہو, تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ نبی نے کیسے چل کر کے بتایا ہے. تمہیں اسی انداز میں چلنا ہوگا, تمہیں اسی اعتبار پر بیٹھنا ہوگا, تمہیں اسے راستے پر چلنا ہوگا تاکہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے دیکھو یہ مسلمان ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جس نبی نے کسی کو ایک کنکر تک نہیں مارا ہے, اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن پر کوڑے
دعائیں دیتا رہا ہے، یہ اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ راستے میں پتھر اور کانٹے بچھائے گئے ہیں، اس کے باوجود اس رسول نے کبھی بد دعا نہیں دی ہے۔ اس رسول کا کریمانہ شان یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہ لیتے تو ان کے اختیار میں رب نے دیکھا نہیں دیا تھا، مگر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مالک کونین ہے، جو پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیارات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، آواز گھٹا دیتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگاتے چلو تو مسلمانوں کہ آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس نبی کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، مگر 1400 سال کی آپ تاریخ اٹھا لو، پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج ہے کہ اس طرح سے کسی کا جلوس نہیں دنیا میں نکالا گیا ہے، اس طرح سے کسی کا ذکر جمیل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ تمہارا رسول جب آ رہا ہے تو کبھی کوچے میں تمہارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج تک کوئی ایسی کتاب ہمیں لا کر کے بتا دو، آج تک کوئی ایسا لٹریچر ہمیں لا کر کے بتا دو، آج کوئی بھی کتاب ہوتا ہے ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بند کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر رمضان میں تراویح سنا جا رہا ہے تو بھی نہیں دل بھر رہا ہے، مرنے کے وقت پڑھا جا رہا ہے تب بھی دل نہیں بھر رہا ہے، ہر فجر کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں جب بھی دل نہیں بھرتا ہے۔ حضرت علامہ قاری اسلام القادری صاحب آپ تو فجر میں زور زور سے تلاوت کر کے سناتے ہیں، مغرب میں زور زور سے تلاوت کر کے سناتے ہیں، عشاء میں زور زور سے تلاوت کر کے سناتے ہیں، مگر پھر بھی دل نہیں بھر رہا ہے۔ پتہ یہ چل گیا ہے کہ ساری کتابوں میں سب سے ممتاز کتاب اگر کوئی ہے تو اسے کلام اللہ کہا جا رہا ہے، تمام رسولوں میں سب سے کوئی رسول ممتاز ہے تو اسے حبیب اللہ کہا جا رہا ہے، اور امتیوں میں اگر کوئی امتی اگر اچھا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے، جس کا شرف آپ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اب اتنے باعظمت نبی کا امتی ہونے کے بعد اگر ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں آوے تو اچھا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو تو بہتر نہیں ہے، ہمارے بچے اگر غیر راہربی کے شکار ہو جائے، اتنے باعظمت رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہم کر رہے ہیں، تھپا اسلام کو لگ رہا ہے، غلطی ہم کر رہے ہیں، انگلیاں رسول پر اٹھائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا ہے، یہی سے آج عہد کر کے چلنا ہوگا کہ نبی نے جو بتایا ہے ہم اس کو کریں گے، نبی نے جس سے روکا ہے ہم اس کو نہیں کرنے والے ہیں۔ اگر یہ جذبہ آپ کا رہا ہے تو ٹاٹا نگر کے خوشتیرہ مسلمان ہو، آپ بلائے کے مبارکباد ہو، آپ کی آنے والی نسلیں بلائے کے مبارکباد ہیں، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، جس مشن کو ابو بکر نے بڑھایا، جس مشن کو عمر فاروق اعظم نے بڑھایا، جس مشن کو حضرت عثمان غنی نے بڑھایا، جس مشن کو مولا کائنات نے بڑھایا، جس مشن کو حسن مجتبیٰ نے بڑھایا، جس مشن کو امام حسن نے بڑھایا، جس مشن کو امام باقر نے بڑھایا، جس مشن کو حضرت جعفر نے بڑھایا ہے، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور اس سلسلے کی حفاظت کے تعلق سے اگر کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہو رہا ہے تو دنیا اسے امام احمد رضا کہہ رہی ہے، دنیا اسے اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے، تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے کہ وادی رضا کی کوئی ہمانا رضاتا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمانوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے یہ لمحہ عطا فرما دیا ہے، آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے یہ معاملہ دے دیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اے مسلمانوں، نبی کا میلاد ہوا کہاں نہیں ہے، آج ہر خطہ، ہر جگہ، ہر لمحہ، اور ایسا نہیں ہے کہ جب ماہ ربیع النور آ رہا ہے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ
مہینہ آئے تبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو. کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو. کوئی ایسے معاملات نہیں ہے جو نبی کے ذکر سے خالی پائے جا رہے ہو. آپ کو میں خالی ایک جملہ دے کر کے آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں چونکہ وقت بھی ہمارے بالکل قریب تر قریب ہو رہا ہے. ہماری پولیس محکمہ بھی مستعدی سے کھڑی ہوئی ہے. ہمیں اوپر نہیں جانا ہے, حدود میں رہنا ہے. لیکن آؤ ذرا سا دیکھو, یہی سید الملائکہ ہے. معراج کے معاملات کو تو آپ نے پورا سنا ہوگا. میں خالی آپ سے یہ عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جدھر بھی آپ رخ کیجیے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, نبی کا لمحہ لمحہ تذکرہ ہو رہا ہے. جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا کہ آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اندازہ لگا لیجئے کہ میرے آقا کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہو رہا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھا, فرش پہ تو سادھو موڈھا, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہر جگہ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہی دیکھو سید الملائکہ جبریل امی ہے, معراج کو لے کر کے جا رہے ہیں. اب جب پہلے آسمان پر میرے آقا جلوہ گر ہو رہے ہیں تو میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رہی ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. اب یہ قطاریں جب دیکھنے کو نظر آ رہی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل براق روک دیا جائے. سید الملائکہ نے براق کے لگام کو کھینچا, براق ٹھہر جا رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو آقا کونین کی بارگاہ میں سید الملائکہ جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ, جب سے ہم دنیا میں آتے جا رہے ہیں حضرت آدم سے لے کر کے آج تک ہمارا آنا جانا ہو رہا ہے. یا رسول اللہ ہم نے انہیں ایسے ہی ہر دن ہر لمحہ دیکھا ہے, مگر یا رسول اللہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب جب میرا گزر ہوا ہے تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, پر یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے لے آؤ. اب سید الملائکہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جب آگے بڑھ رہے ہیں تو آقا نے نکیل کے آزب سامنے آقا کے کیا گیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل اس پر کیا ہے, تو اس پر ایک صندوق رکھا ہوا ہے. آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں جبریل اس میں کیا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل اسے کھولا جائے. تو سید الملائکہ نے کہا یا رسول اللہ اس صندوق پر تو تالا لگا ہوا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو کھولا جائے. تو آقا سے سید الملائکہ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو چابی نہیں ہے, کھولا کیسے جائے گا. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے تالا کھینچ لو. اب جیسے ہی سید الملائکہ نے بسم اللہ پڑھ کر کے تالا کھیلا ہے فوراً تالا کھل جاتا ہے اور صندوق کا ڈھکن کھولا جا رہا ہے. تو سید الملائکہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو انڈے بھرے ہوئے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک انڈا باہر نکالو. اب جب ایک انڈا باہر نکالا جا رہا ہے آقا دیکھ رہے ہیں جبریل امی دیکھ رہے ہیں. سید الملائکہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس پر بھی تالا لگا ہوا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو بھی کھولا جائے. تو سید الملائکہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو بسم اللہ پڑھ کے کھولا گیا تھا, اسے بھی کیسے کھولا جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پر بھی بسم اللہ پڑھا جائے. اب جیسے ہی بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے اب انڈے کا بھی تالا کھل جا رہا ہے. اب جب اس کو کھولا گیا ہے تو اس میں خشخاش نظر آ رہے ہیں جسے اپنے سمجھنے کے لیے لاہی کا دانہ کہہ لیا جائے, رائی کا دانہ کہہ لیا جائے. اب وہ پورا انڈا خشخاش سے بھرا ہوا ہے. سید الملائکہ نے ایک خشخاش اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ خشخاش ہے مگر اس پر بھی تالا لگا ہوا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل اسے بھی کھولا جائے. اب جب سید الملائکہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو بھی ویسے ہی کھولے. آقا ارشاد فرما رہے ہیں ہاں جبریل اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے کھولا جائے. اب جیسے ہی وہ خشخاش کا تالا کھولا جا رہا ہے اور خشخاش کے پترے کو توڑا جا رہا ہے تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک لمبی چوڑی دنیا آباد ہے. اور جیسے
آج ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی ایک مجمع کثیر لگا ہوا ہے اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اے لوگوں، نبی کونین جلوہ گر ہو گئے ہیں، رسول کائنات جلوہ گر ہو گئے ہیں، رحمت للعالمین جلوہ گر ہو گئے ہیں، جب تک تم ان کا کلمہ نہیں پڑھو گے داخل جنت نہیں ہو سکتے ہو، تب تک سید الملائکہ جبریل امی آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے تقریر کرنے والا ٹھہر جا، اے پیغام دینے والا ٹھہر جا، اے عظمت رسول بیان کرنے والا ٹھہر جا، آج تو جس رسول کی عظمت کا گن گا رہا ہے وہ رسول میرے ساتھ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو تاریخ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سارے لوگوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کہاں کہاں نبی کی عظمتیں دیکھو گے، آپ کہاں کہاں رسول اللہ کا تذکرہ دیکھو گے، پلٹ کر کے دہلیز اعلیٰ حضرت پر آنا ہوگا اور آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرق پہ طوفان دھوم تھا، چاند جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ پھر انشاءاللہ کل یہیں سے مابقیہ گفتگو ہو